السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آؤ قرآن سیکھیں آسان طریقے سے. میں شیخ محمد زید جامعہ دارالسلام کا طالب علم اس بات کی مکمل کوشش کروں گا کہ آپ کے کم وقت میں آسان طریقے سے قرآن سکھاؤں. تو میرا ساتھ دیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. آمین. تو آج کا ہمارا 15واں سبق ہوگا ادغام یرملون. تو پہلے ہم سبق کے متعلق بات کریں ادغام یرملون کیا ہے. ادغام ہم نے اس سے پہلے بھی نہیں سنا بلکہ غنہ سنے ہیں. تو غنہ کو ہی ادغام بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی آواز کو نون یا میم کی آواز کو تھوڑی دیر ناک میں روک کر رہنا، اسے غنہ کہتے ہیں اور غنہ ہی ادغام بھی کہا جاتا ہے. ادغام یرملون کیا ہے؟ یرملون ایک عربی الگ لفظ ہے، مگر یہاں پر ہم کو چاہیے کہ یا را میم لام واو نون جو اس کے اندر حروف ہیں وہ ان حروف کو کب غنہ کیا جائے گا کب غنہ نہیں کیا جائے گا، اس کے متعلق ادغام یرملون ہے. حروف ادغام یعنی جو ادغام یرملون ہے اس میں جو حروف ہیں وہی حروف ادغام ہیں. یا را لام واو میم نون، یا را لام واو میم نون. یرملون یہ حروف ادغام 6 ہیں. تنوین نون ساکن کے بعد ہی آئیں گے. اگر یہ تنوین نون ساکن کے بعد ہی آئیں تو یہ ادغام یرملون کا قاعدہ ثابت ہوگا. اگر یہ تنوین نون ساکن کے بعد نہ آئے یعنی ان حروف سے پہلے تنوین اور نون ساکن نہ ہو تو ادغام یرملون نہیں ہے. تو تنوین نون ساکن کے ساتھ جڑا ہوا قاعدہ ہے. تو ادغام یرملون میں الگ الگ باتیں ہیں، اس کو میں آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا ہوں کہ را اور لام جو ہے وہاں پر ادغام نہیں کیا جائے گا. باقی کے یا واو میم نون جو یؤمن ہے جو باقی کے 4 حروف ہیں وہاں ادغام کیا جائے گا. بس بات اتنا ہی کافی ہے. اب مثالیں دے کر آپ کو سمجھاتا چلوں. ایک طرف آپ کو تنوین کی مثالیں اور طرف آپ کو نون ساکن کی مثالیں ہیں کہ را تنوین نون ساکن کے بعد را آئے تو وہاں پر ادغام نہیں کیا جائے گا بلکہ محمد الرسول اللہ سادہ پڑھیں گے. کل لہ لام آیا ہے، تنوین کے بعد لام آیا ہے، کل لہ وہاں پر ادغام نہیں کریں گے. نون ساکن کے بعد را آیا ہے مر ربی کا مل لدنہ، نون ساکن کے بعد لام آیا ہے مل لدنہ. را اور لام پر ادغام نہیں ہوگا، یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے. باقی کے 4 حروف پر ادغام کریں گے، یعنی 4 حروف سے پہلے تنوین آئے یا نون ساکن آئے تو ان کو ادغام کریں گے. اسے ادغام ناقص کہتے ہیں اور اسے ادغام تام کہتے ہیں. جیسا کہ وجوہ یا سے پہلے ہا ہے اور ہا پر تنوین ہے، 2 پیش ہیں. تنوین کے بعد یا آیا ہے تو یہاں پر ادغام کرنا چاہیے. وجوہ یعنی اس لفظ کی طرف بینڈ کر دینا چاہیے. وجوہ یومئذ یہاں پر یا آیا ہے، نون ساکن کے بعد یا آیا ہے تو بینڈ کر دیں. من یعمل واو سے پہلے تنوین ہو یا نون ساکن ہو تو ادغام کریں گے. تو یہاں پر الہن ہا 2 زبر ہن ہے، 2 زبر کے بعد واو آیا ہے تو وہاں پر الہا واحدہ. تو یہاں پر نون ساکن کے بعد واو آیا ہے تو وہاں بھی ادغام کریں گے. من ورائہم ملا دیں گے، بینڈ کریں گے. میم کے پہلے تنوین ہو یا نون ساکن ہو تو ادغام کرنا چاہیے. تو میم سے پہلے تنوین ہے، 2 پیش ہے تو رسول من اللہ ادغام تھوڑی دیر کے لیے غنہ. نون ساکن کے بعد مین عمن اسی طرح نون سے پہلے تنوین آئے یا نون ساکن آئے تو وہاں پر اسے ادغام کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے غنہ کریں گے. یہاں پر تنوین کے بعد نون آیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ادغام نورن نہدی. اور نون ساکن کے بعد نون آیا ہے لیمن نورید. اس طرح ایک دم آسان سی بات ہے. آپ را اور لام کو آپ چھوڑ دیں تو کچھ بھی تعلق نہیں، بلکہ یہ 4 حروف آپ کو لازماً یاد رکھنا ہوگا کہ ادغام یرملون میں یا واو میم نون یؤمن یہ جو 4 حروف ہیں اس سے پہلے تنوین آئے یا نون ساکن آئے، یا تنوین کے بعد یہ 4 حروف آئیں یا نون ساکن کے بعد یہ 4 حروف میں سکوسات و حرف آئے، وہاں پر ادغام کرنا چاہیے. تھوڑی دیر کے لیے غنہ کرنا چاہیے. بہت ہی آسان قاعدہ ہے. اس میں صرف اور صرف اتنا ہی پوائنٹ ہے کہ تنوین نون ساکن کے بعد یہ حروف آئیں تو غنہ کریں، حروف آئیں تو غنہ نہ کریں. صرف اتنا ہی قاعدہ ختم ہو جائے گا. اور اپنی کتاب میں بہت سی مثالیں ہیں، آپ کوشش کرتے رہیں، مشق کرتے رہیں. اللہ آسان فرمائے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.